اور یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زناکاری اس سے کم تر گناہ ہے، چوری چکاری اس سے کم تر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ نے راہزنوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خلاف اور میرے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ نے زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے اور میرے رسول کے خلاف جنگ ہے، لیکن سود کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ علم بغاوت ہم نے 75 برس سے اٹھا رکھا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان کے تمام مسلکوں کے علماء اکٹھے ہوئے، تمام بینکوں کے سربراہان اکٹھے ہوئے، معاشی ماہرین اکٹھے ہوئے، اور ایک طویل محنت کے بعد بلیک اینڈ وائٹ میں یہ فیصلہ ہوا، اس کا طریقہ کار متعین ہوا، اس کا قانون بنایا گیا، اور جس مجلس میں یہ اعلان ہوا میں خود اس مجلس میں موجود تھا۔ ان افراد کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہم نے بھی ہاتھ ہلانے اور زبان چلانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ 5 برس کے اندر اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گریجولی سود کے تمام نظامات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک بد نصیب یا چند بد نصیب آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ پہلا گناہ کہ اس قانون کو معطل کرنے کے لیے جس نے بھی یہ اپیل دائر کی اس مجرم کی طرف سے یہ جرم ہوا، اور دوسرا جرم سپریم کورٹ کی طرف سے ہوا۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، آپ جانتے ہیں نا، آج کل سن رہے ہیں کئی لوگ اپیلیں دائر کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ اپیل دیکھتی ہے اور باقاعدہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اپیل قابل سماعت نہیں ہے، اسے خارج کرتے ہیں ہم، اور وہ اپیل خارج کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی اپیل منظور کی جاتی ہے تو وہ عدالت جو بھی اسے منظور کرتی ہے وہ اس کے حصہ دار بن جاتی ہے، وہ اس جرم میں شریک ہو جاتی ہے۔ یا تو اس اپیل کو فوراً سن کے اس کے بارے میں عدل کی بنیاد پر فیصلہ سنا دے تب بات ٹھیک، لیکن اگر وہ اپیل اس لیے منظور کر لے کہ یہ کام تعطل کا شکار ہو جائے، معطل ہو جائے، اور فائلوں میں پڑھ کے گلتا رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، تو عدالت اس جرم میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے۔ اور یہ جرم ہم نے کیا، کئی برس تک اس جرم کے اندر مجرمانہ شرکت ہماری عدالتوں کی اور جن لوگوں نے یہ اپیل کر رکھی تھی ان کی شرکت اس کے اندر رہی۔ چند ماہ پہلے میں نے آپ کی اسی مجلس میں اس کا ذکر کیا تھا، جب پاکستان کی شریعت کورٹ نے دوبارہ اس مقدمے کو تازہ کر کے اس پر دوبارہ سے فیصلہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہم آئندہ 5 برسوں میں پاکستان کو گریجولی سود کی اس لعنت سے پاک کریں گے۔ ہم نے خوشیوں کا اظہار کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے، اور شریعت کورٹ کی تعریف میں جو کہنا تھا وہ کہا، لیکن پھر کچھ بد نصیب اٹھے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پھر اپیل دائر کر دی۔ وہ بد نصیب بھی جرم میں شریک ہوئے اور سپریم کورٹ نے اس اپیل کو سننے کے لیے قابل سماعت قرار دینے کی صورت میں اس جرم میں شرکت کر لی۔ آج کل یہ کہا جا رہا ہے نا، ہم آج کل سن رہے ہیں تمام میڈیا چینلز پر اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں سیاسی رہنما نے عدالت عالیہ کے فلاں جج کے خلاف جو ہے وہ توہین کا اظہار کیا ہے، اور اسے اس توہین عدالت پر معافی مانگنی ہے۔ اور پتہ ہے جملہ کیا بولا جا رہا ہے؟ قانون میں کیا لکھا گیا ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی وہ غیر مشروط معافی طلب کرے تو تب عدالت فیصلہ کرے گی کہ اسے معاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہمیں عقل نہیں آتی کہ پوری قوم کو اور اس قوم کے اداروں کو اللہ سے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے؟
کیا اللہ کا قانون یہ نہیں کہتا؟ کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے کرنے والوں کو غیر مشروط معافی مانگ کر اس کے خلاف وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جس کی طرف اللہ اس کی رسول باقاعدہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اعلان جنگ ہم نے کر رکھا ہے، اور کوئی اس میں اعلان جنگ میں واپسی کا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔